صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. آپ کے پوتوں کی مانند تھے، کیونکہ زید ابن حارثہ آپ کے لے پالک تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ان کا بیٹا تھا اسامہ. اب اتنا لاڈلا بندہ، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بڑے بڑے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں اپروچ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ حضرت اسامہ کے ذریعے اپنا پیغام بھجواتے تھے کہ ان پہ حضور غصہ نہیں کھائیں گے. جو شخص اتنا لاڈلا ہو اور صحیح بخاری اور مسلم میں اس کے بارے میں یہ حدیث آ جائے کہ ایک میدان جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ کے دوران وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، حضرت اسامہ پھر بھی اسے قتل کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام حضرت اسامہ کو بلا لیتے ہیں کہ تو نے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ حالانکہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ کا تو بالکل ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی تو مارنے آیا تھا نا، وہ بھی تو ان کو مار سکتا تھا. یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت میں نہیں ہے کہ آپ نے تلوار لے کے تو ہر کافر کے اوپر رکھنے کہ کلمہ پڑھنی تو مارنے لگاؤں. یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر گیا تھا اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے ہیں، اور عین ممکن ہے اس کے ڈر کی کلمہ پڑھاؤ. لیکن اسلام ظاہری کلمے کا احترام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے علماء آپ کے کلمے کا احترام نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں، آپ گستاخ صحابہ ہیں، آپ گستاخ اہل بیت ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ بدعتی ہیں، آپ کو نہیں ہم چھوڑیں گے چاہے آپ کلمہ پڑھتے رہے. میدان جنگ میں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ علیہ السلام اسامہ ابن زید کو ڈانٹ رہے ہیں. اور یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے آگے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ نبی علیہ السلام بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. آپ یہ اتنی دیر ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کاش حضور خاموش ہو جائے. ظاہر ہے بندے کی تو حالت ہی، اللہ کا نبی جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ان کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے، اور وہی چنڈی کرا رہے ہیں سانو کہ تو کی کرے گا. مراد یہ کہ میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا جو تو نے کام ڈالا ہے، تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا سامنے آ جائے گا. میں یہاں پہ ان مولویوں سے بھی سوال کر دوں کہ تم لوگ کیا کرو گے جو تم نوجوان نسل کو اٹھا کے کبھی چرچوں کے اوپر دوڑاتے ہو، کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر دوڑاتے ہو، کبھی جناب امام بارگاہوں کے اوپر دوڑا دیتے ہو. زندگی جیرن کر دی ہے، دنیا کا سکون ان لوگوں نے برباد کر دیا. اور آج آپ دیکھیں ہماری کئی ینگ جنریشن ہے وہ اسلام سے متنفر ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے تو دنیا کا سکون ہی برباد کر دیا. دنیا میں جہاں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، اگر 100 مسئلے اٹھتے ہیں نا، 90 مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان کیوں یہ ہائی جیک ہوئے ہیں ان مولویوں کے ہاتھوں؟ ادھر زندگی جیرن کی ہوئی ہے، کوئی علمی اختلاف والا کوئی شغف ہی نہیں ہے. سر آپ غور میں حوصلہ دیکھیں، کتنے یعنی ڈبیٹ آمنے سامنے آگے کرتے ہیں، نہ گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہاں تو ذرا سا اختلاف رائے ہو جائے فوراً تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اعلانیہ دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. حوصلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ مسلمان میں حوصلہ، ویسے آپ کو کہانی کراتے رہتے ہیں کہ جی وہ ایک بڑھیا تھی نبی علیہ السلام پہ وہ جناب کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو نبی علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. وہ ایک کہانیاں جب یہ کرا رہے ہوتے ہو تو یہ کہانیاں اپنے آپ کو کیوں نہیں کراتے ہو؟ تو سیدھے کام چوک کے رکھے ہے. پاکستان میں مذہبی لوگوں کے لیے جو نیوٹرل ہو کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، انہوں نے زندگی جیرن کی ہوئی ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی ریاستی ادارے بھی نہیں بول سکتے. تو اب میں ان علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو حکومت ہے، تو اگر یہ حکومت آپ سمجھتے ہیں اللہ کے لیے آپ اویل کرنا چاہ رہے ہیں، سر آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، لوگوں کو صحیح دین بتائیں، کہانیاں نہ کرائیں، لوگوں کو صحیح دین بتائیں، لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں، علمی ڈاکٹرائن دیں. ورنہ اس طریقے سے حالات بگڑتے رہیں گے اور ہمارے ملک کے اندر یہ جو آئے دن معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہ اسی طریقے سے دنیا کا سکون اجڑتا رہے گا ان کی وجہ سے، جو اس قسم کی. اور یہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں جو نیگیٹو مائنڈ والے ہیں، لیکن لیڈر یہی ہوتے ہیں
دوسروں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی نا. شریف لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جس عالم نے کسی بھی مکتبہ فکر سے تھا، وہ بریلوی تھا، دیوبندی تھا، اہل حدیث تھا، شیعہ تھا، جس عالم نے یہ کوشش کی کہ امت کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے، ایک ایک کر کے سب کو خودکش حملوں میں مروا دیا گیا. کس نے مروایا ہے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مروایا ہے، اسلام دشمن قوتوں نے مروایا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں، لیکن جو لوگ سریعام للکارتے ہیں آ کے اور دنیا کا سکون انہیں برباد کیا ہوا ہے، وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان سے تو معافی مانگتے پھرتے ہیں دوسرے لوگ، اور بلکہ وہ اپنے امام کے سرٹیفکیٹ ان سے لیتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ ہم بھی اسلام والے ہیں. کوئی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا، پھر علماء سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمیں اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے علماء سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری طرف اسامہ ابن زید کے سامنے جس بندے نے ڈر کے تلوار کی نوک کے نیچے آگے کلمہ پڑھا ہے، اس کو نبی علیہ السلام سے بھی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسامہ سے بھی نہیں. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھ کے کھڑا ہوگا. کلمے کی اتنی طاقت ہے، لیکن آپ کے ملک کے اندر اس کلمے کی طاقت صرف اس کے کلمے کی طاقت ہے کہ جب آپ اس مکتبہ فکر سے ہیں، آپ دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں، آپ کے کلمے کا کوئی احترام نہیں ہے. تو یہ بہت المی ہے. یہ صرف یعنی ایک عیسائیوں کے ساتھ دشمنی والا معاملہ نہیں، مسلمان بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور آئے دن جو واقعات ہوتے ہیں، میں تو ان سب کے حوالے سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ریزالو کروانا چاہیے. بڑے بڑے علماء ہیں نا جی، یہ ان علماء کو بلایا جائے ایک کانفرنس کے اندر اور لائیو کوریج پوری 15 کروڑ عوام کو دکھائی جائے، اور وہاں پہ ایسے لوگ جو ان کے ساتھ کاؤنٹر آرگومنٹ کر سکتے ہیں ان کو بٹھا کے ان کی پبلک ڈیبیٹ عوام کو دکھائی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس کے اوپر کھڑے ہیں. اور وہ علماء جو بیچارے وہ جان بچا کے کوئی ملیشیا بیٹھ گیا، کوئی امریکہ جا کے بیٹھ گیا. غامدی صاحب باہر کیوں گئے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے گئے ہوئے ہیں نا. اب ہونا تو چاہیے، کوئی سمجھتا ہے کہ میری بڑی مطلب دین کے حوالے سے ایکسپرٹیز ہیں تو آئیں ٹیبل ٹاک کریں. اور میں گورنمنٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے ٹیبل ٹاک کروائیں، ایسے علماء کو پبلکلی ایکسپوز کریں، یہ علمی دلائل سامنے رکھیں. جب ان کے دلائل سامنے آئیں گے اور جب کاؤنٹر آرگومنٹ رکھا جائے گا تو عوام کو پتہ چلے گا اس کے بغیر آپ اس نیشن کو کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے، جوابی بیانیاں نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے جو بیانیاں دیا نا یہ بہت مضبوط ہے. اس کا کاؤنٹر نیریٹو علمی طور پہ ہوگا جب پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو کے انہوں نے آدھی سٹوریاں کرا کے، آدھی کہانیاں کرا کے. میں آپ سے ایمانداری سے مجھے کوئی بتائے نا، آج تک کسی بھی اس بڑے مذہبی عالم سے کبھی آپ نے یہ حدیث سنی ہے صحیح بخاری کی کہ جس نے ایک ذمی کافر کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا؟ عیسائیوں کی بستی جب جلا دی گئی، کسی عالم دین کی یہ نے آ کے ٹی وی پہ آ کے یہ حدیث بیان کی؟ نہیں. تو یا تو ان کو پھر دین ہی نہیں آتا، یا دین آتا تو یہ علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ دین چھپاتے. یہ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. اور میں آخر میں ایک جملہ بولوں گا بڑا تلخ، کہ پوری اسلامک ہسٹری کے اندر جس بندے نے بھی اسلام کی تعلیمات کا جنازہ نکالا ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے. یہ علماء بھی جو دین چھپاتے ہیں اور لوگوں کو کہانیاں کرا کے وقت گزارے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی یہی ہے کہ ان کو دین کی صحیح تعلیمات نہ بتائی جائیں. کر رہے کام نیک نیتی کے ساتھ ہے، چاہے جنازہ نکال رہے ہیں یہاں پہ اسلام کا اپنے زوم میں، لیکن کر رہے نیک نیتی کے ساتھ ہیں. لیکن قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، اور ہم بھی ایز اے عوام الناس یہ سمجھدار لوگ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے پوچھتے نہیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ سیدنا عمر کا واقعہ بیان کرتا ہے ممبر پہ مولوی صاحب، او جی سیدنا عمر سے ایک بندے نے بھرے مجمع میں پوچھ لیا تھا آپ نے ایک کرتا کہاں سے سلوایا ہے. مالک غنیمت میں تو ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے کیسے سلوا لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جواب دے گا. عبداللہ بن عمر وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ کو اپنی حصے کی چادر گفٹ کی. تو پھر اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اب آپ بات کریں، ہم سنیں گے بھی، آپ کی اطاعت بھی اختیار کریں گے. حضرت سلمان فارسی تھے یہ کھڑے ہونے والے. تو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا،
جو مولوی ممبر پہ یہ واقعہ بیان کرے، اب آپ نے جو ادھر 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور جو ویڈیوز میں ہزاروں لوگ دیکھیں گے، خدا کے لیے یہ اپنے پلے باندھ دو، جب بھی کوئی یہ مولوی واقعہ بیان کرے تو گونگے شیطان نہ بننا، جیسے ہی وہ ممبر سے اترے اس سے پوچھنا کہ اس واقعے کے تناظر میں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ 5 سال پہلے آپ سائیکل پہ آئے تھے اس مسجد میں، آج آپ کے نیچے گاڑی کہاں سے آ گئی؟ آپ کی تو تنخواہ 20,000 روپے ہے، 20,000 کا تو پٹرول نہیں اس میں ڈال سکتا، کیونکہ آپ نے ہمیں خود ہی بتایا نا کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا تھا۔ تو میں آپ سے، بلکہ آپ نے بعد میں نہیں پوچھنا سر، نا تقریر کے دوران کھڑے ہونا ہے ایسے کر کے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ حضرت سلمان فارسی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ سلمان فارسی خطبے کے دوران کھڑے ہوئے تھے نا، تو بھی جڑا بڑھنا، تیرے خطبے دوران کھلوئے پھر عوام اور پوچھے سر تہاڈی تنخواہ 20,000 روپیہ، گڈی کی تو رکھی جے، دسو خرچہ کس طرح چلا رہے ہو، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ظاہر ہے چندہ تو اس کے اگر قبضے میں، تو ہم تو یہی حسن ظن رکھتے ہیں نا کہ چندہ مس یوز نہیں ہو رہا انورٹڈ کامرس میں، تو پھر یہ کہاں سے چل رہے ہیں معاملات؟ ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کے علماء کی بھرمار ہے اسلام آباد میں، کیونکہ میرا سٹی اسلام آباد بھی ہے نا، میں وہاں کئی علماء کو جانتا ہوں جو 4-5 سال 10 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے، تنخواہیں ان کی اتنی ہیں، آج گاڑیاں نہیں ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، اور جو مسجد کے اندر ان کی فرونیت ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا سیریس چہرہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے بنایا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی نیڑے نہ لگے ساڑھے، ہاں کوئی پوچھ ہی نہ لگے، ہاں پورے بدماش گنڈے ہوتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے گنڈے آگے پالے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی نزدیک لگنے دیتے ہیں۔ آپ یہ ذرا سوال کر کے دیکھیں جناب، 4-5 گنڈوں نے پکڑ کے آپ کو بٹھا نہ دیا سلمان فارسی کو، تو پھر دیکھ لیں سلمان فارسی کے کردے نے سب کہانیاں کرائی ہیں، او گلاں کرو۔ اچھا اب اس طرح کا آپ ہم سے کوئی کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم سے پوچھ، ہم تو تیار ہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے۔ ہم جو سٹیٹس اپنی لائف میں لے کے چل رہے ہیں، ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ تو ایک موٹر سائیکل ہے، وہ بتا دیں گے، ہم نے کمیٹیاں ڈال کے 50,000 کی خریدی تھی، آج تک وہی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں کرنا آسان ہے، دوویں جہانے مٹھے باہو، وہی بات ہے، اس کے اوپر پریکٹیکلی چلنا بڑا مشکل ہے۔ چلیے بھی اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پولیو مہم کے خلاف چلنے والے طبقے کی جانب سے پچھلے دنوں کے میں 50 کے قریب سٹوڈنٹس کے بے ہوش ہونے کا جو ڈرامہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر جو مرکز صحت کی عمارت کو آگ لگائی گئی، کیا یہ جرم فساد فی الارض کی کیٹیگری میں نہیں آتا؟ بالکل فساد فی الارض میں آتا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈرامہ کیا ہے انہوں نے، اس ڈرامے کا پروڈیوسر کون ہے؟ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوگا، آپ لکھوا لیں مجھ سے، مولوی ہوگا، کیونکہ وہی پولیو کے ٹیموں کے خلاف ہے، اور اس کے لیے پھر انفیئر مینز یوز کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ وہ تو ویڈیو بھی ریلیز ہو گئی ہے نا، اور ڈرامہ جو کروا رہا تھا، ماشاءاللہ داڑھی تھی نا چہرے پہ، سنت شریف بھی سجی بھی تھی، جو بچوں کہہ رہا تھا لیٹو، سارے کی کر کے لیٹتے جاندے سن۔ یہ تو نال سارا کچھ دین دے نا دے ہوتے ڈرامہ ہی ہو رہا ہے، بس یہ ہے کہ یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے، باقی بھی سارے ڈرامے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ معافی، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو پڑھ کر کے یہ جماعت کرواتے ہیں تراویحوں کی یا بغیر وضو کے پڑھاتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ کچھ یہ ان چیزوں کے پروڈیوسر یہ لوگ ہیں، اور وہ جو میں نے جملہ بولا نا کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ بیڑا غرق کر رہے ہوں گے آپ کا، انہوں نے پوری نیک نیتی یہی سمجھی ہے کہ جی وہ پولیو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ او میرے بھائی، ہمارے ملک میں 25 سال ہو گئے ہیں پولیو ڈراپس، آپ نے جو کہانیاں عوام کو کرائی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی ہمارے بچوں اور بچیوں میں ریپروڈکشن کی صلاحیت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اب میں چونکہ کنٹرول الفاظ میں گفتگو کروں گا، تو ان 25 سالوں میں تو پاکستان کی آبادی نیچے آ جانی چاہیے تھی، ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کی یہ کہانیاں تھیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے بھی بچپن میں پیے ہوئے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے پیے ہوئے ہوں گے، تو یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ سر دنیا نے لرن کیا ہے کہ پولیو کی وجہ سے پورے خاندان پوری زندگی کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں، ایک بچہ بھی اگر پولیو والا ہو۔ اور اب دنیا میں 2-3 ملک کی بچے ہیں جدھر پولیو رہ گیا، ان میں سے پاکستان ایک ہے۔ اور پھر یہ جن قطروں کو غلط کہہ رہے ہیں نا
یہ سارے مولوی حج عمرے کے لیے جب سعودیہ جاتے ہیں نا، ان کے منہوں میں ٹپکاتے ہیں وہ قطرے، وہ نہ پیو ہاں پترو تہانوں وڑن دین گے حرم وچ کہ نہیں، او تہاڈا آپ کا حرم میں جانا ڈیپینڈنٹ ہے کہ پولیو قطرے پیو، اوتھے مسلمان بڑھو نا، پینے تو انکار کرو، کیوں پیتے ہو؟ پیتے ہیں نا۔ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کو شاہ زیب خانزادہ نے لیا ہوا تھا نا اپنے پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے تھے میں تو کئی دفعہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا اب کہانی دیکھیں، آپ کے بچوں کو یہ پلانے نہیں دے رہے، اور خود یہ آپ کے پیسوں سے حج عمرے پہ جب جاتے ہیں تو وہاں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک ان کے منہ میں وہ قطرے ٹپکائے نہ جائیں۔ تو کتنا کھلا تضاد ہے ان کے اندر، جھڑے بنے ہو کہ جی ہم عمرے پہ نہیں جائیں گے، پولیو کے جو ہے قطروں کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے، اعلان جہاد ہے، لہٰذا ہم حج عمرے ہی نہیں کرتے۔ ادھر کہیں گے مجبوری میں جائز ہے، مجبوری اپنی، اور لوگوں کی بچوں کی صحتیں انہوں نے سٹیک کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، اور پھر اوپر سے یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگ لگا دی، آگ لگانے کا تو کیا بنتا تھا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کوئی بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے جب تک آپ نے انویسٹیگیشن ہی نہیں کیا۔ یہ تو اب ویڈیو آ گئی تو ان کا پول کھل گیا، ورنہ تو شاید کچھ اور عرصہ نہ کھلتا۔ آپ نے تحقیق کی نہیں ہے اور چڑھ دوڑے ہیں، اور وہ آپ نے املاک کو نقصان پہنچا دیا ہے، کروڑوں کا نقصان کر دیا ہے۔ یہ نقصان جناب ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اب گورنمنٹ کا بھی کام ہے نا، بالکل اب وہ بزدل بن کے بیٹھ نہ جائے، ان لوگوں کو میڈیا کے سامنے پروڈیوس کریں، ان کے اوپر کیسز بنا کے جوڈیشری میں چلائیں، منطقی انجام تک پہنچائیں، ان کی جائیدادیں ضبط کریں، اور اس سے جو ہے نا یہ عوام الناس کا جو ہے نا وہ نقصان پورا کریں۔ ظاہر عوام کے ٹیکسز سے یہ مراکز بنتے ہیں نا، تو اس کو ایک کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں نا۔ اچھا اب میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کے ملک کے اندر جتنے لوگ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ انگلینڈ میں، کینیڈا میں اور امریکہ میں جا کے اتنے شریف کیوں ہو جاتے ہیں؟ انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کسی گستاخ رسول کو قتل کر دیا ہو؟ تو وہاں عاشق رسول نہیں بیٹھے ہوئے؟ وہی عاشق رسول جب واپس پاکستان آتا ہے بندہ مار دیتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ سارے عاشق رسول پاکستان میں کیوں آ گئے ہیں؟ وہاں جا کے سارے عاشق رسول ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ادھر ان کو پتا ہے قانون کی حکمرانی ہے۔ سر اتنے سخت اختلافات ہیں، آپ کو پتا ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کی مساجد ہیں، سب کی مساجد میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی اوئے نہیں کرتا۔ اونچی یہاں کوئی اونچی آمین کہے نا دیوبندی بریلویوں کی مسجد میں، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے، اور وہاں جا کے آپ آمین کا سر پہ اٹھا لیں، آپ اس مسجد کو پتا ہے میں ڈپورٹ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی دنیا کی محبت میں ایمان کو سٹیک، جس کو وہ ایمان سمجھتا ہے، سٹیک پہ لگائے بیٹھا ہے، اور ادھر اس کی کہانیاں دیکھیں کس عروج پہ ہیں۔ سارا عشق رسول، ساری محبت رسول، سارے دین کے نام کے اوپر غنڈہ گردی پاکستان میں ہے، کیونکہ لاقانونیت ہے نا۔ یہاں پتہ ہے کہ آپ یہ لاقانونیت کریں گے آپ ہیرو بن جائیں گے، آپ کا بازار بھی بن جائے گا، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ ادھر کریں گے پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے، اور تہاڈی گورنمنٹ دا ابا بھی نہیں کٹ سکے گا انہوں نے باہر، اس وجہ ہے کہ ادھر عشق رسول پیدا نہیں ہوتا کوئی اس جگہ پہ، سارا عشق رسول ادھر ہی ہے۔ جیسے ہی ادھر پہنچتے ہیں عشق رسول ختم، جیسے ہی ادھر آتے ہیں عشق رسول زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا سب دو نمبری ہے، عشق رسول نہیں ہے، بس صرف پتہ ہے کہ لاقانونیت ہے۔ جس طرح یہاں پہ غنڈہ گردی کرتے ہیں نا لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے، اس طریقے سے یہ لوگ بھی غنڈہ گردی کر لیتے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے، خیر ہے کیا ہوگا۔ اگر عشق رسول ہو تو باہر بھی جا کے مارے نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو دونوں چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو یا کسی نام پہ۔ عصر کی اذان شروع ہو چکی ہے، باقی انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔